पेरेंट्स की तरफ से अच्छी तरबियत नहीं मिली होती, जैसे कि वो अमीर घर की लड़की शादी एक अमीर घर में होती है, वो लड़की वाले कभी भी नहीं झुकेंगे। हाथ रखा, अपने घर में रखा, अपनी तरबियत देने की पूरी कोशिश की। जब वो उस बच्चे ने आपकी तरबियत नहीं ली, तो आप इस चीज़ के ऊपर कैसे सोच सकते हैं कि एक लड़की आएगी पाकिस्तान से, मिडिल फैमिली से आएगी, जो कि उसकी मार भी खाएगी, जो कि उसकी अस्सलाम वालेकुम दिशा फैमिली एंड वेलकम टू द व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। कुछ दिनों तो बस थोड़ी दिनी तबीयत नासार चल रही थी, व्लॉग्स अप्स एंड डाउन चल रही थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टाइटल देखिए आपको समझ आ चुकी होगी, और एंड आई होप कि बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे, मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आएंगे इसके ऊपर। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, जो क्वेश्चंस आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेजते हैं, फेसबुक पे भेजते हैं, या मुझे कुछ ईमेल्स आ रही होती हैं, मैंने कल एक वोटिंग के अपने क्या कहते हैं वोटिंग पे आपकी क्वेश्चन की परमिशन दी है। प्लीज़ आप वहाँ पे अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, सो आई कैन मेक अ Q&A वीडियोस आपके लिए। और अगर क्या कहते हैं आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपने वहाँ पे जाके अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। अच्छा जी, आज की वीडियोस मैं शुरू करती हूँ। एज यू गाइज नो कि टाइटल ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आई है कि बाहर ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ वो क्यों आते नहीं। देखिए, एक छोटी सी बात है। अब यहाँ पे एक पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसमें हम बहुत हार्डली कुछ परसेंट लोग हैं जो कि वेल सेट हैं। नॉर्मली मोर देन लाइक 70% समथिंग इज मिडिल फैमिली है, ठीक है। अब उस मिडिल फैमिली में हम हर लड़की ने अपना वो देखा होता है, 3 टाइम की रोटी हर बंदा खाता है, कपड़े लिबास अच्छा ये सुकून वगैरह सब कुछ होता है। लेकिन अगेन एज अ मदर मेरी भी ये फीलिंग है कि अगर मेरे बच्चों की शादी होती है इंशाल्लाह, तो इनके अच्छे घरों में हो, ठीक है। हर माँ की ऐसी ख्वाहिश होती है। अगेन पाकिस्तान में जब बाहर के रिश्ते जाते हैं तो आप ये चीज़ समझ के रखा करें कि देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन, वहाँ पे कुछ चल रहा है। देखो हम एक अननोन बंदा पाकिस्तान जाके तो हमारी बेटी को शादी क्यों करेगा। लोग कहते हैं, यहाँ के लोग कहते हैं कि यूरोप कंट्रीज़ के रहने वाले लोग कहते हैं जो कि एक्चुअल में पाकिस्तानी होते हैं, ठीक है, और वो कुछ साल बाहर रह जाते हैं और उनको ये लगता है कि अब हम पाकिस्तानी वाइफ बीवी लेकर आएंगे, पाकिस्तानी बच्चे लेके आएंगे ताकि हमारी नस्ल आगे चल पड़े। चलें, मैं मान लेती हूँ, उनका पॉइंट बहुत अच्छा है कि पाकिस्तानी लड़की आएगी, हमारी नस्ल एक इस्लामिक तरीके से होगी, ठीक है। वो एक लड़की आएगी पाकिस्तान से, उसको हर चीज़ पाकिस्तानी माहौल में ही बच्चों को परवरिश देगी। लेकिन एक बात याद रखिए, तो बहुत सारी कंट्रीज़, बहुत सारे घरों की जो पाकिस्तान की जो फैमिलीज़ हैं यूरोप कंट्री में ऑलरेडी होती हैं, ठीक है। उन्होंने देते हैं क्यों नहीं तुझे लेंदी, मतलब कि वहाँ पे तो ऑलरेडी पाकिस्तानी होती। वहाँ पे मैंने जहाँ तक मैं जानती हूँ, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कनाडा के अंदर, मैं इतना जानती हूँ कि रादर देन पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ के लड़की यहाँ के बच्चों में ज़्यादा नॉलेज होती है, ठीक है, ज़्यादा तहजीब, ज़्यादा सारा कुछ होता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही पाकिस्तान में नहीं होता, पाकिस्तान में भी होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने एक छोटी सी एक दुनिया दी होती है बच्चों को, स्कूल, घर, थोड़ी सी फैमिलीज, बाहर चले गए, खा लिया और आउटिंग शाउटिंग, ठीक है। तो उनकी लाइफ इतनी सी होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान में एक बच्ची की लाइफ इतने मकदार में होती है, मतलब कि मले वाले ख़ानदान, फिर आगे से फौदगी, खुशी, गमी, जब बच्चे वहाँ जाते तरह तरह के लोग देखते हैं, वो एक्सपीरियंस लेते हैं, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन उन सब से कर रही हूँ कि जब आपका बेटा एक यूरोप कंट्री में रहता है, डजेंट मैटर इन कनाडा, यूके, कहीं पे भी, लेकिन जब आपका बच्चा बाहर रहता है सारी ज़िंदगी, आप उसको अच्छी परवरिश देती हैं, ठीक है। तो अगर आपने अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दी है तो आप अपनी बेटी की जो बीवी है वहाँ पे जो रहती हुई बच्चियाँ, उनकी भी शादी कर सकते हैं। और हाँ, मोस्टली लोग करते हैं जिनकी तरबियत अच्छी होना, जिनको यकीन हो कि हमारा बच्चा कुछ ऐसी कोई चीज़ नहीं करेगा,
ان کو سر نیچے نہیں کرے گا شرمندگی سے، تو وہ پیرنٹس کر دیتے ہیں۔ جن کے بچوں کو پیرنٹس کی طرف سے اچھی تربیت نہیں ملی ہوتی، جیسے کہ وہ نشے، ڈرگس، کیا کہتے ہیں، دوسری شادی یا دوسری غلط چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں نا، اور وہ ماں پاکستانی ماں شرمندگی کے باعث اپنے بچوں کی شادی، اپنے بیٹے کی شادی پاکستان جا کے کرتی ہیں، اور یہ صرف اور صرف اس لیے کرتی ہیں کہ پاکستان کی ایک فرسٹ ان کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جو ایک فیملیز انہوں نے یورپ کنٹری میں بنائی ہوتی ہیں، تو ان کو شو آف کرنے کے لیے کہ دیکھو ہم نے اپنے بچوں کی شادی کر دی، ٹھیک ہے، اور وہ رات چھپانے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے وہ کیا ہے، پاکستان چلے جاتے ہیں اور پاکستان کے ایک مڈل گھر کی لڑکی سے شادی کر دیتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے اب پاکستان میں اگر ایک مڈل فیملی تھوڑی سی اوپر لیول پہ جا کے شادی ہو جاتی ہے تو وہ پھر بھی جھکے رہتے ہیں، ایسے نہیں کہ وہ لڑکی بنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک امیر گھر کی لڑکی شادی ایک امیر گھر میں ہوتی ہے، وہ لڑکی والے کبھی بھی نہیں جھکیں گے، کبھی بھی نہیں، کیونکہ ان کا سٹینڈرڈ ان کے سٹینڈرڈ کے ایکول چل رہا ہے۔ تو پلیز میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، مجھے انسٹاگرام پہ اس ٹاپک کے اوپر مطلب کہ 2 کمنٹس آئے تھے کہ آپ پلیز اس کے اوپر ویڈیو بنائیں کہ جو فیملیز پاکستان آ کر آپ کیا کہتے ہیں مڈل فیملی کے گھر سے لڑکیاں لے کر آتے ہیں شادی کے لیے، لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ پلیز وہ اس لیے آتے ہیں کیونکہ ان کے بچوں کے اندر کچھ نہ کچھ خرابی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو شادی کے بندھن میں باندھنا چاہتے ہیں، اور صرف اس لیے کہ چل کوئی نہیں، آج نہیں تو کل سارا بچہ سدھر جائے گا۔ دیکھیں، جب آپ ایک ماں ہوتے ہوئے آپ اپنے بچوں کی پرورش نہیں اچھی کر سکتی، آپ نے اپنے بچے کو 20 30 40 سال اپنے ونگز کے نیچے رکھا، اپنے ساتھ رکھا، اپنے گھر میں رکھا، اپنی تربیت دینے کی پوری کوشش کی، جب وہ اس بچے نے آپ کی تربیت نہیں لی تو آپ اس چیز کے اوپر کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ایک لڑکی آئے گی پاکستان سے مڈل فیملی سے آئے گی جو کہ اس کی مار بھی کھائے گی، جو کہ اس کی تلوے بھی چاٹے گی، جو کہ اس کے گھر کو بھی سنبھالے گی، جو اس کے گھر کو کما کر بھی دے گی، جو کہ وہ ہر طرح کی غلامی کرنے کے بعد تو ہاڈا منڈا سیدھا ہو جائے گا؟ ایسے نہیں ہوتا۔ پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے، جب بھی آپ کے پاس یورپ کنٹری سے کوئی رشتہ آتا ہے، ہاں آپ یقین کیجئے، سوری میں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ آپ یقین کیجئے کہ سگے بھائی کا رشتہ، ٹھیک ہے، سگے بھائی ایک بھائی باہر ہے اور ایک بھائی پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اگین میں آپ کو بھی بات بولوں گی کہ اس بھائی کو پتہ ہے کہ اس کے بچے کے اندر کیا خرابی ہے، لیکن وہ اپنے بھائی کا منہ نہیں دیکھتا، وہ صرف اور صرف اپنے بچے کا منہ دیکھے گا کہ چل کوئی نہیں ٹرائی کر لیتے ہیں، اس کے لیے اپنے بھائی کی بیٹی لے آتے ہیں، شاید ہی سدھر جائے، اور تھوڑا بھلا ہو جائے، تھوڑے کول تھوڑی اولاد نہیں سنبھالی جاتی، تسی دوجیاں دے بچیاں دی زندگی خراب کر کے آپ یقین کیجئے یہ دوسروں کے بچے کی لا کے نا اپنے سر درد کی ٹینشن ختم کر دیتے ہیں، پھر کل کو کہتے ہیں کہ نہیں میاں بیوی کے رشتے ایسے ہوتے ہیں، سدھرنے میں ٹائم لگتا ہے، شادی کے بعد سارا ٹھیک ہو جائے گا، بچوں کے بعد سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جب بچے آ جاتے ہیں نا، پھر وہ جو لڑکی جو آپ بیچاری لے کر آتے ہیں نا، جس کے پاؤں میں آپ نے بیریاں ڈالی ہوتی ہیں، وہ ہور سٹک ہو جاتی ہے، پھر وہ بچوں کا منہ دیکھ دیکھ کے مارے کھا لیتی ہے، وہ پھر بچوں کا منہ دیکھ دیکھ کے برداشت کی وہ حد تک پار کر لیتی ہے، لیکن اس میں غلطی پھر بھی اس ماں کی آ جاتی ہے جو کہ جو بچوں کی پرورش کر رہی ہوتی ہے اس گندے ماحول کے اندر، ٹھیک ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگین اس کو اپنے ہسبینڈ کی تربیت اس بچوں میں دینی ہے یا نہیں دینی ہے، ٹھیک ہے۔ میرے کئی ایسی سسٹرز ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم لوگ اپنی بیٹیاں ہیں، میرے پاس ایک بیٹی ہے، میرے پاس اتنے بچے ہیں، اتنی بیٹیاں، ہم صرف بس آلموسٹ یہ جوان ہو گئے ہیں، بس ان کی اسٹڈی ختم ہو رہی ہے، تو میں سوچ رہی ہوں اتنے سال برداشت کیا، تھوڑا سا اور ان کے ساتھ رہنے۔ تو میری بہنوں تہاڈی چوائس ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ سوچے گا جو بچہ اپنی پیرنٹس کی اور اپنے گھر کی کہتے نا کڑی اپنی مائکے دی ساری یاداں لے کے کچھ سال سسرال تک رہتی ہے کہ ہاں میری ماں یہ کرتی تھی، ہاں یہ کرتی تھی، تو وہ اس طریقے سے کرتے 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 اپنے سگے گھر میں شادی کے بعد والے گھر کو ایسے چلا رہی ہوتی ہے۔ تو جب آپ لوگوں نے اپنے
اپنے ہی بچوں کو ابیوزنگ والے گھر میں کیا کہتے ہیں پرورش کرنا ہے، اور بیچاری نے آگے جا کے کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو خدا را جب باہر کی کنٹری کے رشتے آئیں تو جو تہاڈی پہنچ نہیں ہے نا کہ تسی جا کے چھان بین کرو، تو آپ کی بچی کا کہیں نہ کہیں اور اچھا نصیب ہوگا. کیونکہ ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بچی 3 ٹائم اچھی سی روٹی کھائے اور اچھا لباس پہن لے اور اس کو عزت پیار احترام سب کچھ ملے جو وہ ڈیزرو کرتی ہے. باہر دے ملکاں دے وچ تہانوں کیا پتہ ہے کی کچھ ہوندا ہے. پھر وہ بچی سٹک ہو جاتی، نہ ادھر کی رہتی نہ ادھر کی رہتی، نہ ادھر بتانے جوگی رہتی ہے کہ میرے نال اے ہو رہا ہے، تو نہ واپس جان جوگی رہندی کہ نہیں میرے ماں باپ دی عزت ہے، میں جاواں گی تو لوکاں نے انہاں نوں گلاں کرنی ہے. تو سٹک کون ہوتی ہے؟ کیونکہ ماں باپ بھی فرض سے فارغ ہو جاتے ہیں، تو ادھر جڑے ڈرامے باز جڑے لوگ نے وہ بھی ویلے ہو جاتے ہیں. اس کی جو سٹرگلنگ لائف شروع ہوتی ہے وہ لڑکی کے اوپر آ کے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو تہاڈی مہربانی، آپ سب سے ریکویسٹ ہے اور بہت زیادہ شکریہ میں ان بہنوں کا جنہوں نے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے مجھے بولا، کیونکہ باہر کے رشتوں میں زیادہ سٹرگلنگ ہوتی ہے. کیونکہ میں ایک چیز جانتی ہوں کہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. اگین میں نے آپ کو بولا نا، اگر سگا بھائی باہر ہے گئے تو سگا بھرا پاکستان سے گئے انہوں بھی رشتہ نہ دو. ہمارے تو پھر یہ دور کی کوئی رشتہ دار تھے، ہم نے تو ان کو دیکھا ہی شادی پہ. ٹھیک. اور دیکھ لو کیوں نکل آئے. یہ تو شاید اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اتنی طاقت ڈال دی ہے. میرے اراؤنڈ میں کچھ ایسی فرینڈس تھی جنہوں نے مجھے حوصلہ دے دیا اور میں کھڑی ہو گئی. اور آج میں تہاڈے اگے بول رہی ہوں، سب دی صفائیاں دے رہی ہوں. ٹھیک ہے. باہر والے ملک جی رہن والے لوگ برے نہیں ہیں، لیکن کچھ ماواں دی تربیت بچیاں جی غلط آ جاتی ہے. کچھ مائیں اپنے بچوں کے اوپر وہ فوکس نہیں کر پاتی. ٹھیک ہے. کچھ پیرنٹس اپنے ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم یورپ کنٹری، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا پتہ نہیں کتنے اسی آ کے بہ گئے ہیں، اسی اتنے کمانا، اسی پراپرٹیاں بنانی، اسی بچیاں واسطے بنانی ہیں. آپ کی سب سے بڑی پراپرٹی آپ کی بچوں کی اچھی تربیت ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو اچھی تربیت نہیں دے رہے نا تو تسی کروڑاں دی پراپرٹی بنا دو. اگر اللہ نہ کرے تہاڈا بچہ نشئی ہے نا تو کروڑاں دی پراپرٹی انہیں 1 منٹ سے سیل کر کے نشہ کر کے اڑا دینی، تو وینچ اڑا دینی ہے. تو تہاڈی ساری سال دی محنت کتنے گئیاں؟ تسی فیکٹریاں 'چ کام کیتا، تسی پتہ نہیں کتنے کتنے کام کیتا. سو پلیز، میں جانتی ہوں آپ لوگ ماں ہیں، میرا کوئی حق نہیں بنتا آپ کو اس چیز سکھانے کے لیے، لیکن میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے. میرا بھی ایک بیٹا ہے. ٹھیک ہے. اور میری 3 بیٹیاں ماشاءاللہ، آپ سب کو پتہ ہے. اگر میں یہ سوچتی ہوں کہ میری 3 بیٹیوں کے لیے ایک شہزادہ ہے جو کہ ان کی حفاظت کرے، جو کہ ان کو پیار احترام سب کچھ دے، تو ایک شہزادی میں بھی کسی کے لے کر آؤں گی انشاءاللہ. تو اس کے لیے اچھی تربیت میرا فرض ہے کرنا. کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ ظلم کرو گے تو تہاڈی اپنی دھیاں بھی بچن گی نہیں. ٹھیک ہے. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے اس چیز کے اوپر ضرور سوچے گا. اگر باہر سے کوئی پرپوزل آتا ہے، اچھی بات ہے، اگر اچھے لوگ ہیں تو پھر سر کندھ رکھ کے چھان بین کر کے پتہ کرا کے کرو، شاید انہوں کا نصیب باری ہے. ٹھیک ہے. ہاں لیکن کہتے ہیں نا قسمت تقدیر بھی بدل سکتے ہیں ماں باپ. تو تسی تہاڈی اچھی ہے. تھینک یو سو مچ فار دا واچنگ. تو تسی اپنی رائے ضرور دینی ہے. آئی ایم سوری فار 2-3 دن تو بلاگس اپ اینڈ ڈاؤن ٹائم تو چل رہے ہیں، اور لیے معذرت. میک شیور لیو دا کمنٹس اور مینوں دسنا کہ تسی تہاڈی کی رائے نے کہ میں کچھ صحیح بولیا یا غلط بولیا. مینوں دسنا کمنٹس کر کے. ٹھیک ہے. سبسکرائب ضرور کرنا. تھینک یو سو مچ فار دا واچنگ. اپنا خیال رکھیے گا. پیس.